پورے ملک سے تشریف لائے ہوئے مایہ ناز حضرات علماء کرام کی موجودگی میں اکابر و اساطین ملت کی تشریف آوری کے موقع پر اور اس عظیم الشان دینی ادارے میں مجھ جیسے مفلس علم اور تہی دست عمل کے لیے کسی قسم کی لب کشائی ایک سنگین جسارت معلوم ہوتی ہے، اور میں اس کو بہت بڑی گستاخی سے تصور کرتا ہوں، لیکن حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سایہ رحمت ہمارے سروں پر تھا، اللہ تعالی حضرت کے درجات بلند فرمائے۔ ایک برمنگھم ہی کے ایک اجلاس کے موقع پر انہوں نے مجھ ناچیز کو بے انتہا شفقتوں سے نوازا اور اس پروگرام میں حاضری کے لیے بہت ہی دلی تمنا اور شدید خواہش کا اظہار بھی فرمایا تھا۔ آج رہ کر حضرت کی یاد آ رہی ہے۔ اللہ تعالی حضرت کے درجات بلند فرمائے، حضرت کے علوم اور فیوز سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور حضرت نے صاحبزادگان اور دینی اداروں کی شکل میں صدقہ جاریہ کا جو عظیم الشان ذخیرہ چھوڑا ہے اسے قیامت تک اللہ تعالی شاد و آباد رکھیں، اللہم آمین۔ حضرت مولانا رضا الحق صاحب دامت برکاتہم کی شفقتیں بھی ناقابل فراموش ہیں، اور آج عجیب اتفاق ہے کہ دو مولانا رضا الحق صاحب کی دعوت پر میں آیا ہوں، نوٹنگہم گیا ہوں، وہاں مولانا رضا الحق صاحب ہیں، تو ایک عجیب حسن اتفاق ہے، تو وہاں نوٹنگہم سے بھی ہو کر میں آ رہا ہوں ابھی، تو میں نے سوچا کہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو رضا الحق کی دعوت سے مجھے بھی مالا مال فرمایا۔ تو آج کا یہ عظیم الشان جلسہ حضرات اہل علم کو زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے مبارک کلمات سے اور اپنے علوم اور فیوز سے ہم سب کو متمتع فرمائے۔ میں دو چار باتیں صرف عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور بہت مختصر سے وقت میں اپنی گفتگو اختتام پذیر کروں گا انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالی نے اگر موقع عنایت فرمایا۔ آج صحیح بخاری شریف کا آخری درس آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ میں ذرا موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ گزارشات پیش کرنے کا معمول ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں صحیح بخاری شریف کو ایک برکت کی کتاب کے طور پر سمجھا جاتا ہے، اس کا ختم کیا جاتا ہے، ختم پر دعا کی جاتی ہے۔ بلا شبہ یہ اس سے بڑھ کر بابرکت کتاب اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس کے بارے میں تمام علماء کرام کا اجماع ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ کی کتاب قرآن کریم کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری شریف ہے۔ لیکن اس صحیح بخاری شریف کے نام کے بارے میں کم لوگوں کو واقفیت ہے، عام لوگوں میں سے شاذ و نادر ہی کسی کو پورے نام کا علم ہوگا۔ یہ تو ہمارے ہاں معروف ہے کہ اس کتاب کا نام بخاری شریف ہے، لیکن اس کتاب کا نام ہے الجامع المسند الصحیح، اور آگے المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ایامہ و سننہ، من سننہ و ایامہ۔ تو یہ پورا نام ہے، اور ہر لفظ کے پیچھے ایک پس منظر ہے، اور محدثین کرام دیر تک اور ہفتوں اس پر بحث و تمحیص فرماتے ہیں۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ حدیث کی کتابوں میں الجامع جس کتاب کا نام ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث کی یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں زندگی کا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا گیا، زندگی کا کوئی پہلو چھوڑا نہیں گیا، تمام پہلوؤں پر جس کتاب میں بات کی جاتی ہے اس کتاب کا نام صحیح بخاری شریف ہے۔ یعنی اسلام کا مکمل نظام حیات تمام امور کے بارے میں تمام ابواب پر روشنی ڈالتے ہوئے اور زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہوئے صحیح بخاری شریف کا عنوان اختیار کیا گیا ہے۔ تو مسلمانوں کو آج یہ پیغام دینا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ صرف ختم کی کتاب نہیں ہے، صرف برکت حاصل کرنے کے لیے کوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کا مکمل نظام حیات ہے، اور زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے، کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پورے اسلام کی مکمل ترجمانی نہ کی ہو۔
لہٰذا آج کا اجلاس یہ پیغام دیتا ہے مسلمانوں کو کہ صحیح بخاری شریف کو صرف برکت کے واسطے اپنے گھروں میں رکھنے اور ختم بخاری شریف کے تسلسل کو باقی رکھنے کے لیے اس کتاب کا وجود ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کو ایک کامل نظام حیات، مکمل دستور زندگی کے طور پر اپنانے کا پیغام دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کون سا ایسا پہلو ہے جس کو چھوڑ دیا ہو؟ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت، ان کا حاشیہ بھی موجود ہے اور متداول تمام نسخوں میں شامل اشاعت ہے، اور حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بیک وقت یہ حدیث کی بھی کتاب ہے، تفسیر کی بھی کتاب ہے، سنت کی بھی کتاب ہے، حدیث کی بھی کتاب ہے، فقہ کی بھی کتاب ہے اور تاریخ کی بھی کتاب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اور مغازی کے عنوان سے تاریخ کی ایسی گہرائی تک آپ پہنچے کہ سبحان اللہ وہ آپ ہی کا حصہ ہے، اور تمام زندگی کے پہلوؤں کا احاطہ آپ نے فرمایا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیتے ہوئے آج پوری دنیا میں دینی مذاہب کے خلاف، ائمہ دین کے خلاف، مجتہد اماموں کے خلاف ایک سازش کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ صرف صحیح بخاری شریف ہی کو سامنے رکھا جائے۔ میں صحیح بخاری شریف ہی کے حوالے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ العظیم، انہوں نے فقہاء علماء کرام نے لکھا ہے کہ 6500 فقہی مسائل کا بیان انہوں نے کیا، چنانچہ یہ فقہ کی بھی کتاب ہے، اور قرآن کریم کی تفسیر کے اوپر کوئی صفحہ آپ کو خالی نہیں ملے گا کہ جس صفحے میں کم از کم کسی نہ کسی آیت یا کسی جملے کی تشریح احادیث طیبہ کی روشنی میں نہ کی ہو۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا صنیع اور انداز تعریف یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کتاب اللہ سے آیات لاتے ہیں، پھر احادیث طیبہ لاتے ہیں، پھر صحابہ کرام کے اقوال لاتے ہیں، تابعین کے اقوال بیان فرماتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری کتاب میں اسلام کا جو طرز استدلال ہے اور منہج استدلال ہے اس کو اس انداز میں واضح فرمایا ہے کہ جس کو ہم نے بھلا دیا، فراموش کر دیا۔ آج صرف حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم کو دلیل کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرنے اور حدیث فہمی کے سلسلے میں، حدیث کو سمجھنے کے سلسلے میں سب سے بڑی جو بات ہے اور اہم پہلو ہے کہ صحابہ کرام کے فہم کے بغیر، صحابہ کرام کے اقوال کے بغیر اور آثار صحابہ کے بغیر اور اقوال تابعین کے بغیر اور علماء امت کی تشریح کے بغیر اس قرآن اور سنت کو اور مکمل دین اسلام کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں فقہ کے 6500 مسائل بیان کیے، اور حدیث مقررات کو اگر حذف کر دیا جائے تو اس کے بعد علماء کرام کے بیان کے مطابق حدیث کی تعداد 4500 کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ تو فقہ کو زیادہ اہمیت دی، فقہی مسائل بیان کیے، اور استنباط اور استدلال کا طرز انہوں نے اپنایا، اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کا منہج استدلال کیا ہے، صحابہ کرام کو چھوڑ کر نہیں اور تابعین کو چھوڑ کر نہیں اور ائمہ دین کے اقوال کو چھوڑ کر نہیں، اجتہاد اور استنباط کو چھوڑ کر نہیں، بیک وقت انہوں نے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، حدیث رسول، اجماع امت اور قیاس کو دلیل بناتے ہوئے پوری کتاب مرتب فرمائی، اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کا طرز استدلال کیا ہے اور اسلام کا منہج استدلال کیا ہے۔ آج صحیح بخاری شریف کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے ان تمام باتوں کو نہ صرف یہ کہ فراموش کر دیا جاتا ہے بلکہ بھلا دیا جاتا ہے، ان کا انکار کیا جاتا ہے۔ لہٰذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے صنیع سے تمام ائمہ مجتہدین کے اقوال، افعال اور ان کے فتاوی اور آثار صحابہ کی اہمیت روز روشن کی طرف ماشاءاللہ اجاگر ہوتی ہے۔ ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب الایمان سے اپنی کتاب شروع فرمائی اور کتاب کا اختتام کتاب التوحید سے فرمایا۔ کتاب کا اختتام کتاب التوحید سے فرمایا تو ایمان اور توحید دونوں، ایمان اور عقیدے سے دونوں کا تعلق ہے، لیکن کتاب الایمان میں مثبت انداز میں اس باتی طریقے سے مثبت پہلوؤں کا ذکر کرتے ہوئے ایمان کا تذکرہ فرمایا، اور کتاب التوحید میں اسی ایمان کا تذکرہ فرمایا، منفی انداز میں کیا کہ پوری دنیا میں اسلام کے خلاف اور دین اسلام کے خلاف جتنی سازشیں ہوتی ہیں، جتنے باطل عقائد اور نظریات وجود میں آتے ہیں، ان کا مدلل مقابلہ
اور مدلل جواب دیتے ہوئے منفی انداز میں ایمان کا تذکرہ کتاب کے آخر میں فرمایا اور کتاب کے شروع میں اس مثباتی انداز میں مثبت انداز میں اس کتاب کو پیش کیا۔ آج پوری دنیا اور عالمی طاقتیں مثبت انداز میں ایمان اور اسلام کو پیش کرنے کے حق میں ہیں، لیکن امام بخاری نے اسلام کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا کہ نہیں، ہم منفی انداز میں بھی پیش کریں گے، اسلام کی مخالفت کی جائے گی، باطل عقائد اور نظریات آئیں گے تو علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے۔ جتنے باطل نظریات، جتنے عقائد آئیں گے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا اور مثبت انداز میں ایمان کو پیش کرنا، یہ دونوں پہلو اسلام کی اصل تعلیم ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان باتوں کو واضح فرمایا، لہٰذا علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مثبت انداز میں بھی کام کریں اور منفی انداز میں بھی کام کریں اور مدلل مقابلہ اور جواب کا تسلسل بھی باقی رکھیں، اور اجتہاد اور استنباط اور ائمہ دین اور فقہ کے مسائل کا انکار، یہ صحیح بخاری کا سرے سے انکار اس سے لازم آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بخاری شریف کے علوم اور فیوز سے اور اس کے کامل نظام اسلام کے نظام حیات ہونے کے بارے میں ہمارا نظریہ درست ہو اور مسلمان اس کتاب کو مکمل اسلامی نظام حیات کے طور پر اپنائے اور اس سے نہ صرف یہ کہ برکت حاصل کریں بلکہ اس سے پوری زندگی کی روشنی حاصل کریں۔ ہمیں تمام طبقوں تک صحیح بخاری شریف کا یہ پیغام اچھی طرح پہنچانا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت مولانا گل محمد صاحب، حضرت مولانا